نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹر کے اندر بھی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام انسانی حقوق کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس سے آئے، پہلے نجومی تھے، پھر عیسائی ہوئے اور عیسائیت کے بعد یہودیت پر فروخت ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت گرامی یہ تھی کہ جب کوئی مہاجر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہاجر صحابی اور انصاری صحابی کے درمیان مواخات قائم کرتے، بھائی چارہ قائم کرتے۔ اسی طرح جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور ایک انصاری صحابی جس کا نام ابو الدرداء ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات قائم کیے، بھائی چارہ قائم کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کم تھے اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں تھوڑا زیادہ تھے، یعنی یہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گھر لے کر گئے تو جو ہی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پہلا اعتراض بابی پہ کیا، یعنی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پر، کہ یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے اور اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ تو بابی نے پوچھنے پر کہا کہ آپ کا بھائی ابو الدرداء، اس کو کسی چیز کے ساتھ دلچسپی ہی نہیں، وہ سارا دن روزے سے ہوتا ہے اور ساری رات مصلی پہ ہوتا ہے، یعنی پوری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کو کسی چیز کے ساتھ دلچسپی نہیں، اس وجہ سے میں نے گھر بھی نہیں سنبھالا اور اپنا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو ابو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے اور سمجھدار بندے تھے، جب وہ سمجھ گئے تو انہوں نے سوچا کہ گھر تو ہے، میاں بیوی تو ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کے درمیان جوڑ نہیں ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بابا جی کے لیے کھانا لے آئے۔ جب کھانا حاضر ہوا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو الدرداء کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ کو کھانا پڑے گا، روزہ توڑ دو، کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں اور یہ بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، اب بڑے بھائی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ جب انہوں نے روزہ توڑ دیا، اب رات کو سونے کا وقت ہوا
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر بچھایا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا بستر کہاں ہے، بستر لے آئے۔ جب بستر لے کے آئے تو بستر پر سو گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی بستر لے آئیں۔ اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار کے اندر تھے کہ بابا جی سو جائے تو میں اٹھ کر اپنی عبادت کرنے لگ جاؤں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑا۔ جب اذان سے پہلے کا وقت ہوا یعنی رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جگایا۔ دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور مشورہ کیا کہ ہم صبح کی نماز مسجد نبوی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور روانہ ہوئے تو جانے سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو درداء سے کہا اے ابو درداء ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولعینیک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا، اور آخر میں فرمایا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کے وقت میں اس کا حق پہنچاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں حاضر ہوئے، نماز پڑھی، نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے۔ صبح کی نماز کے بعد کلی کچہری ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جواب دے دیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر بتا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس صحابی پر پڑی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو فرمایا اے ابو درداء اپنے بھائی کو کیسے پایا؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ راستے میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن گھر میں جا کر بھابھی پہ پہلا اعتراض کیا کہ یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، اور اس کے بعد میرا روزہ توڑوا دیا، اور اس کے بعد رات کو عبادت کے لیے مجھے نہیں چھوڑا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو مجھے جگایا اور خود بھی جاگ گئے۔ ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد آتے ہوئے مجھے یہ فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرا رب کا بھی تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر کچھ حق ہے، ولعینیک علیک حقا، اور تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولزورک علیک حقا، اور تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور فرمایا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کے وقت میں اس کا حق پہنچاؤ۔ یہ جملہ فرما کر ہم دونوں آ گئے اور ہم نے صبح کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ سارا واقعہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، کہ سلمان نے جو کیا سو کی صحیح کیا، اور جو کہا صحیح کہا۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی تصور، یہ ہے اسلام میں انسانی حقوق کا حقیقی تصور۔ ایک بات اور ایک مسئلہ کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ توڑوایا تو آیا یہ تو نفلی روزہ تھا۔ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ نفلی روزے پر قضا ہوتی ہے۔ جب نفلی روزہ توڑا جائے تو نفلی روزے پر قضا لازم ہوتی ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کا حقیقی تصور سمجھانے کے لیے، انسانی حقوق کا تصور سمجھانے کے لیے اسے یہ بات کہی ہے